قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے ماہ مبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خاص مناسبت ہے۔ اسی ماہ ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے برگزیدہ نبی، تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ فرمائی۔ اور پھر اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کی اپنی مصلحت کہ اللہ تعالیٰ نے 63 سال کی زندگی عطا فرما کر اسی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ نے واپس اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسی مہینے میں کائنات کے سب سے بڑے امام اور عظیم نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی، دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ مبارک میں اپنے محبوب سے جا ملے۔ تو اسی نسبت سے ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مناسبت سے گفتگو کی جاتی ہے کہ اس مہینے کو ہمارے نبی کی سیرت سے ایک نسبت ہے۔ ویسے تو پورا ماہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی بیان کیا جاتا ہے، پورا سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق ہی گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ اپنے بندوں پر احسانات ہیں۔ اللہ کے احسانات کے بعد اس امت پر جو سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جس طرح فرمایا اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کے احسانات کو ہم گن نہیں سکتے، اسی طرح ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنی قربانیاں دی، جتنے احسانات فرمائے، جتنی مہربانیاں فرمائی، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھنا یہ ہر ذی شعور انسان کی ذمہ داری ہے، اور جس کے جتنے زیادہ احسانات ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر بڑے احسانات کیے، اس کے مجھ پر حقوق بنتے ہیں، اس کا حق بنتا ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سے احسانات اور پھر بہت سے حقوق ہیں امت کے ذمے، لیکن اگر ان تمام حقوق کو مختصر لفظوں میں سمجھنا چاہیں، علماء اکرام نے لکھا کہ 3 قسم کے بڑے حقوق ہیں جو ہر امتی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ 3 قسم کے حق ہیں جو ہم پر لازم ہیں۔ اگر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 3 حقوق ہر امتی پورا کرنے والا بن جائے تو یقیناً وہ کامیاب ہے، وہ اپنے نبی کا واقعی سچا امتی بھی بن جائے، اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے۔ 3 بڑے حقوق کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر علماء اکرام نے لکھا کہ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت رکھے وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھے۔ اپنے نبی سے سچا عشق کرنا ہر امتی پر فرض ہے۔ اپنے نبی کی سچی محبت کا دل میں رکھنا یہ ہر امت پر لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر امتی پر ہمارے نبی کا یہ حق بنتا ہے، ہم پر یہ حق لازم ہوتا ہے کہ محبت کے بعد اطاعت کو لازم پکڑ لے، اطاعت نبوی، اتباع سنت، کہ اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کبھی بھی آگے پیچھے نہ ہو، مکمل 100% اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اتباع سنت پر چلنا ہر امتی پر فرض بھی ہے اور ہر امتی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہر امتی پر ہمارے نبی کا یہ حق ہے کہ ہر امتی وہ دین جو ہمارے نبی لے کر آئے اس دین کی نصرت کرنا ہر امتی پر لازم ہے۔ نصرت کا مطلب اپنے نبی کے دین کا تحفظ کرنا، اپنے نبی کے دین کی اشاعت کرنا، اپنے نبی کے دین کی تبلیغ کرنا۔ ختم نبوت کے صدقے جو یہ دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہر امتی پر ہے، یہ لازم ہے کہ ہر امتی دین کا مبلغ بنے اور دین کی اشاعت کرنے والا بنے اور دین کا محافظ بنے۔
تو محبت نمبر 2 اطاعت اور نمبر 2 دین کی نصرت، اس میں تحفظ آ گیا، تبلیغ آ گئی، اشاعت آ گئی، پڑھنا پڑھانا، یہ سارے سلسلے آ گئے۔ یہ 3 حق ہر مسلمان اگر پورا کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اس سے روگردانی کری وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنے والا ہوگا۔ تو سب سے پہلا حق محبت نبوی، عشق رسول۔ ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول کا ہونا لازم ہے۔ جو دل اپنے نبی کی محبت سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ دل میں اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے تو پھر وہ دین کی بھی محبت اپنے دل میں نہیں لا سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو بنیاد ہے کہ اپنے نبی کی سچی محبت، اپنے نبی کا سچا عشق۔ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ایمان والے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور نے حدیث بیان فرمائی کہ میری محبت ہر چیز سے زیادہ نہیں ہو جاتی، من والدہ وولدہ، یہاں تک کہ والدین سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک دل میں نہ ہو، وولدہ، اولاد سے زیادہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو، والناس اجمعین، ہر رشتے سے زیادہ، ہر تعلق سے زیادہ، دنیا کے منصب اور عہدوں سے زیادہ، اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک ہر امتی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق نہیں ہوگا، لا یؤمن، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، معلوم ہوا یہ بنیاد ہے۔ پہلا حق بھی ہم پر یہی ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہمارے دل میں ہونا چاہیے، وہی انسان کامیاب ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہو، اس کے لیے ہمارے آئیڈیل ہیں صحابہ اکرام۔ ہمارے دل میں نبی کی کیسی محبت ہونی چاہیے، جیسی محبت صحابہ اکرام نے فرمائی، صحابہ اکرام جیسا عشق ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے وطن سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ان صحابہ اکرام کے دل میں اپنے نبی کا عشق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ دیر کے لیے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں تشریف لے گئے، فرمایا کہ ہم بے چین ہو جایا کرتے، لیکن فرمایا کہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دل میں ایسی محبت تھی، فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا کہ حضور کی خوشبو ہمیں بتلایا کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ فرمایا کہ ہم مدینہ کی گلیوں میں خوشبو سونگھنے کی کوشش کرتے کہ کس گلی سے خوشبو آ رہی ہے، جس گلی سے وہ خوشبو مخصوص خوشبو آتی ہم سمجھ جاتے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں تشریف لے گئے، یہاں کہیں کسی کے گھر پر ہے یا کسی تقاضے سے آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے ہم آگے بڑھا کرتے اور پھر اس مقام تک پہنچ جایا کرتے، اس گھر تک پہنچ جایا کرتے جس گھر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اس گھر میں ہم چلے جاتے، پتہ چل جاتا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اس لیے کہا کہ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں صبح ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ حضور کے پاکیزہ قدم جہاں جہاں پر لگے اللہ نے وہاں وہاں اجالا کر دیا، صبح کر دی۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں اپنے نبی کی ایسی محبت تھی، ایسا عشق تھا، یہ محبت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ قریش نے عروہ ابن مسعود کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جاسوسی کرو کہ ان کا نظام کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم کوئی منصوبہ بندی کریں۔ حضرت عروہ پہلے بعد میں مسلمان ہوئے، عروہ ابن مسعود جب آتے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا آپس کا تعلق دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں
وضو کا پانی جو نیچے گر رہا ہے صحابہ اکرام نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے، لپک کر آگے بڑھ کر وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ حضور علیہ السلام دوپہر کی گرمی میں آرام فرما رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ اکرام شیشیاں لے کر انتظار کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، جو پسینہ مبارک حضور علیہ السلام کا نکلے گا وہ اپنی ان شیشیوں میں جمع کر لیں گے۔ پوچھا کہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ جب ہماری زندگی میں خوشی کا دن آئے گا، جب ہمارا عید کا دن ہوگا، تو یہ پاکیزہ پسینہ یہ ہم اپنے جسموں پر لگائیں گے، یہ ہمیں دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ ایسی محبت ان کے دل میں تھی۔ عروہ ابن مسعود نے جب یہ دیکھا کہ یہ صحابہ ان کے ساتھی ان کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کا پسینہ مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے، جا کر قریش کے لوگوں کو خبر دی کہ اس کا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے کہ جن کے جانثار ایسے ہوں کہ ان کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، جو ان کا پسینہ ضائع نہیں ہونے دیتے، ایسے جانثار جس نبی کے ہوں اس نبی کا مقابلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ اکرام کے دل میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا کرتی تھی۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے کامیابی اس میں ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور سچی محبت اپنے دل میں رکھیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ اکرام کسی بھی مارکے میں جاتے تھے، حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا یہ فلاں دین کی اشاعت کا مسئلہ، دین کے غلبے کا مسئلہ ہے، یہ فلاں مارکہ ہے، نکل جائیں۔ باوجود اسباب نہ ہونے کے، ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور سے ایسی محبت اور ایسا عشق تھا کہ پھر کوئی چور چرا نہیں، کوئی آگے سے حجت نہیں، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل جاتے اور پھر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوتے، اور اس محبت کے صدقے پھر اللہ کی مدد و نصرت آتی، اللہ صحابہ کو غلبہ عطا فرما دیا کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ جب دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو غیر کی محبت نکل جائے گی، اور فرمایا اگر دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی تو پھر جب یہ برتن خالی ہوگا تو اس میں غیر کی محبت آئے گی، دنیا کی محبت آئے گی۔ جب ہم اس طرح دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، سوار کر لیتے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت نکل جاتی ہے، تو پھر وہ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی مدد و نصرت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسباب نہ ہونے کے باوجود فاتح اور غالب رہے، کیونکہ ان کا دل اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت سے سرشار تھا۔ انہیں دنیا کی لالچ یا دنیا کی محبت نہیں تھی، وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے، اللہ انہیں غالب فرمایا کرتے، وہ بڑی بڑی مشکلات کے آگے مضبوطی سے قائم ہو جایا کرتے تھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلا سبق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا عشق ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کی سچی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں، یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے۔ تو 3 حق ہم پر لازم ہیں: حضور کی سچی محبت، نمبر 2 حضور کی اطاعت، مکمل اطاعت، نمبر 3 حضور کے دین کی نصرت۔ لہٰذا محبت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی، اگلے جمعے انشاءاللہ اطاعت اور اس کے بعد دین کی نصرت پر بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔